بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 ذی الحج جمعہ کو ایک سورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ پاک کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے اس مبارک جمعہ کی فضیلت کیا ہے اور وہ کون سا کلام ہے جو آپ کی قسمت کو بدل سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کائنات کا خالق و مالک غفور الرحیم اللہ ہے، جو اپنے گنہگار بندوں کو بخشنے اور ان پر رحمتیں نازل کرنے کے لیے بہانے تلاش فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جہاں کلام پاک نازل فرمایا، وہیں کچھ ایام اور راتوں کو دوسرے دنوں پر فضیلت عطا فرمائی، تاکہ بندہ ان مخصوص گھڑیوں میں اپنے مالک و خالق کو منا سکے۔ ذی الحج کا پورا اشعرہ ہی برکتوں کا سمندر ہے، لیکن جب اس اشرے کے اندر جمعہ کا مبارک دن بھی آ جائے تو رحمت کی یہ لہریں اور بھی زیادہ تیز ہو جاتی ہیں۔ 5 ذی الحج کو آنے والا یہ جمعہ کوئی عام دن نہیں ہوتا، بلکہ یہ مغفرت کی وہ عظیم رات اور دن ہے جس کا ایک ایک لمحہ انسان کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو خوش نصیب اس دن سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، عرش والا اس کی پکار کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ ناظرین محترم، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کائنات کے رب نے قرآن مجید میں ان راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جب اللہ پاک کسی چیز کی قسم کھائے تو وہ چیز کائنات میں سب سے اعلیٰ اور محترم ہو جاتی ہے۔ ان ایام میں کی جانے والی ہر عبادت، ہر تسبیح اور ہر سورت کی تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ اجر و ثواب کی حامل ہوتی ہے۔ 5 ذی الحج کا یہ سورج جب طلوع ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ برکتوں کے وہ خزانے لاتا ہے کہ جو انسان کی نسلوں کی تنگی کو دور کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر انسان معاشی مشکلات، ذہنی پریشانی اور گھریلو ناچاکیوں کا گلہ کرتا ہے، اس کو نظر آتا ہے تو اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم ان مبارک گھڑیوں کی قدر کرنا بھول گئے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں تحفے میں دی ہیں۔ سید الانبیاء اکرام اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ پاک کے حکم پر قربان کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے وہ راستہ کھول دیتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ 5 ذی الحج کا یہ دن اس ابراہیمی جذبے کو بیدار کرنے کا دن ہے جب ایک مومن جمعہ کے مبارک وقت میں غسل کر کے پاک صاف لباس پہن کر عطر لگا کر مصلی پر بیٹھتا ہے تو اپنے مالک کی توحید کا اقرار کرتا ہے، تو آسمان کے فرشتے بھی اس کی عاجزی پر رشک کرتے ہیں۔ یہ وہ لاڈلا وقت ہوتا ہے جب کائنات کا نظام چلانے والا رب اپنے بندوں کی دعاؤں کو سننے کے لیے خصوصاً تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید اللہ رب العزت کا وہ زندہ معجزہ ہے جس کا ایک حرف اپنے اندر نور اور شفا رکھتا ہے۔ جب ہم اس مبارک کلام کی کسی خاص صورت کو ذی الحج کے جمعہ کے دن اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں تو گھر کے اندر موجود تمام تاریکیاں، نحوستیں اور شیطانی اثرات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر کا کونا کونا اللہ پاک کے ذاتی نور سے اس طرح منور ہو جاتا ہے کہ وہاں سکون، محبت اور برکت کا ڈیرا جم جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنی احادیث مبارکہ میں واضح طور پر رہنمائی عطا فرمائی کہ جمعہ کے دن اور رات میں کچھ ایسی گھڑیاں بھی آتی ہیں کہ جن میں مانگی جانے والی کوئی بھی دعا خالی نہیں جاتی۔ اگر ہم ان قیمتی لمحوں کو غفلت اور دنیاوی کاموں میں ضائع کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہوگی۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد آپ کے دلوں میں اس یقین اور محبت کو بیدار کرنا ہے جو ایک مومن کا اصل ہتھیار ہے۔ وظائف اور عبادات کا اثر تب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب انسان کا دل شک اور شبہات سے پاک ہو جائے۔ جب آپ اس نیت سے مصلی پر بیٹھیں گے کہ میرا رب رحیم ہے اور وہ اس 5 ذی الحج کے جمعے کی برکت سے میری تقدیر کو بدل دے گا، تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے یہ جمعۃ المبارک آپ کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنے پچھلے تمام گناہوں کو معافی مانگ لیں اور اپنے گھر کو اللہ پاک کی رحمت کا گہوارہ بنا لیں۔ ناظرین محترم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا یہ جذبہ تھا کہ وہ ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی اللہ پاک کے ذکر میں اس طرح مستغرق ہو جاتے تھے جیسے کوئی پیاسا
پانی کی تلاش میں نکلتا ہے۔ وہ بازاروں میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تاکہ لوگوں کو بھی یاد آ جائے۔ جب پورا ماحول اللہ پاک کی بڑائی کے ذکر سے گونج اٹھتا ہے تو زمین پر رہنے والوں پر عرش والے کی خاص رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس 5 ذی الحج کو اپنے گھروں میں اللہ پاک کے کلام کی برکت لائیں تاکہ ہمارے رزق کی تنگی دور ہو جائے، ہمارے بچوں کے نصیب اچھے ہو جائیں اور ہماری زندگی کا ہر جائز مقصد پورا ہو سکے۔ آئیے اس نورانی کلام کے فضائل کو آگے سمجھیں تاکہ ہمارے دلوں میں عبادات کا سچا شوق پیدا ہو سکے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر خاص کرم فرمانا چاہتے ہیں تو اسے ایسے مبارک ایام میں اپنی عبادت اور ذکر کی تفصیل اور توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ذی الحجہ کے اس پہلے عشرے میں 5 ذی الحج کا دن اور اس کے ساتھ جمعہ کی مبارک ساعتوں کا جمع ہونا ایک ایسا عظیم و شان الہی تحفہ ہے جس کی قدر صرف اور صرف وہی دل کر سکتے ہیں جو ایمان کے نور سے منور ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار صحابہ اکرام ان مبارک دنوں کا استقبال عام دنوں کی طرح نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کا ہر لمحہ خشوع و خضوع، توبہ اور کثرت استغفار میں گزرتا تھا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے تو سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت بڑا تابعی اور صحابہ کے شاگرد تھے، عبادت میں اس قدر محنت کرتے کہ ان پر قابو پانا مشکل ہو جاتا، یعنی وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر راتوں کو مصلی آباد کرتے اور ان کو ذکر الہی میں مستغرق رکھتے۔ ناظرین محترم، جب ہم اسلامی تاریخ کے جلیل القدر واقعات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن کائنات کا ملاڈلا اور سردار دن ہے کہ جس میں اللہ پاک نے بڑے بڑے معجزات کو برپا فرمایا ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی مبارک دن ان کی توبہ قبول کر کے زمین پر ان کو خلافت عطا کی گئی۔ تاریخ کا ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ ملتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور وہ سال تک اللہ پاک کی بارگاہ الہی میں روتے رہے تو انہوں نے جب جمعہ کے مبارک دن عرش الہی پر لکھے ہوئے کلمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا وسیلہ لے کر اللہ پاک کو پکارا تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ گئی اور ان کی توبہ کو فوراً قبول فرما لیا۔ ذرا سوچئے، جو دن سیدنا آدم کی توبہ کی قبولیت کے دن ہیں، اس دن جب امت محمدیہ کا کوئی گنہگار بندہ ذی الحج کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا تو وہ غفور و رحیم ذات اس کی توبہ کو کیسے رد فرمائے گی۔ جمعہ کے دن کی ایک اور سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی غیبی گھڑی بھی آتی ہے کہ جس میں بندہ مصلی پر بیٹھ کر جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، کائنات کا مالک اسے اسی وقت صرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ مستند ترین حدیث کے مطابق یہ قبولیت کی گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان کے درمیان کی قیمتی ترین گھڑیاں ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن 12 گھنٹوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس وقت جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے اللہ عز و جل اسے ضرور عطا فرماتا ہے، پس تم اسے عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ ایک طرف ذی الحجہ کا 5واں دن، دوسری طرف جمعہ کا مبارک دن، تیسری طرف عصر کا وہ لاڈلا وقت جب فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایسے نورانی وقت میں جب آپ قرآن پاک کی اس خاص صورت کا وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے گھر کا کوئی کونا ایسا نہیں بچے گا جہاں اللہ پاک کا نور اس کی برکتیں نازل نہ ہو رہی ہوں۔ ناظرین محترم، گھروں میں تنگی ہے، معاشی پریشانی ہے، دلوں کا سکون برباد ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ پاک کے ذکر کی جگہ دنیاوی فضولیات لے لیتی ہیں جس سے شیطانی اثرات اور نحوستیں ڈھیرے ڈال لیتی ہیں۔ لیکن جب 5 ذی الحجہ جمعہ کے دن آپ اپنے گھروں میں پاکیزگی کا ماحول بنائیں گے اور اس مبارک صورت کی تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذاتی نور سے آپ کی چھت، آپ کے در و دیوار اور آپ کے گھر کے ہر کونے کونے کو اس طرح بھر دے گا کہ وہاں سے تنگی اور فکر و فاقے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھروں کو صاف ستھرا کر کے عطر کی دھونی دیا کرتے تھے
تاکہ رحمت کے فرشتے کثرت کے ساتھ نازل ہوں، اور پھر پورا گھرانہ مل کر اللہ پاک کے کلام کی تلاوت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب گھر کا ہر فرد اللہ پاک کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو اس گھر پر کبھی کسی حاسد کا حسد یا کسی جادوگر کا جادو اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نیکیوں کے حصول کو بہت ہی آسان فرما دیا، بشرط یہ کہ انسان اپنے اندر اخلاص و سچی طلب کو موجودہ جو لوگ اس سال عید الاضحیٰ کے سیزن میں مکہ المکرمہ نہیں جا سکیں، ان کے دل تڑپ رہی ہیں، ان کے لیے 5 ذی الحج کا یہ جمعۃ المبارک ایک روحانی مسلح کی مانند ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی وہ برکتیں حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بڑے اسباب سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نفسیات کو دنیاوی الجھنوں سے نکال کر اللہ پاک کے اس پاک کلام کی طرف موڑیں، کیونکہ دنیا کے سب سہاروں نے ایک دن ٹوٹ جانا ہے، لیکن اللہ پاک کا کلام اور اس کا سہارا ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ جیسے جیسے ہم اس وظیفے کی گہرائی اور اس کے پڑھنے کے انمول طریقوں کی طرف بڑھیں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ شریعت اسلامیہ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں اور غیبی خزانے چھپا رکھے ہیں، جن سے ہم صرف اور صرف چند منٹ نکال کر اپنی پوری زندگی کا رخ بدل سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کائنات کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور برتر مانے جاتے ہیں، اور ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقام رکھتے ہیں کہ جو سال کے کسی اور حصے میں ممکن ہی نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وفادار صحابہ اکرام ان 10 دنوں کو غنیمت جانتے تھے، اور ان کا ایک ایک لمحہ اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے میں صرف اور صرف صرف کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایام میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے اور راتوں کو طویل قیام کیا فرماتے تھے، اور اپنی زبان مبارک کو ہر وقت اللہ پاک کی تکبیر تمہید میں تحلیل سے تر رکھتے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ ان 10 دنوں کے اندر اپنے دنیاوی کاروبار اور اپنی مصروفیات کو لامحدود کر دیتے تھے، اور ان کا زیادہ تر وقت مسجد کے مصلی پر یا اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور ذکر الہی میں گزرتا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رحمتوں کا وہ سیلاب ہے کہ جو سال میں صرف اور صرف ایک بار آتا ہے۔ ان 10 دنوں میں کرنے والے خصوصی اعمال میں سب سے اہم عمل کثرت کے ساتھ تکبیرات و تسبیح پڑھنا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بالخصوص سیدنا ابو ہریرہ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی بازاروں کی طرف نکل جاتے اور بلند آوازوں سے تکبیر پکارتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ان کی آواز سن کر بازاروں کے دوسرے لوگ بھی تکبیریں پڑھنا شروع کر دیتے تھے، جس سے پورا شہر اللہ پاک کی بڑائی کے ذکر سے گونج اٹھتا تھا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرنا اور اپنے دلوں کو حسد، بغض اور کینے سے پاک کرنا صحابہ اکرام کے مستقل اعمال میں شامل تھا، کیونکہ جب تک دل صاف نہ ہو تب تک الہی انوارات کا نزول نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین و کرام، جب ان 10 دنوں کے اندر ذی الحج کا یہ 5واں دن یعنی مبارک جمعہ کا دن آ جائے تو اس اعمال کی برکت و فضیلت مزید 2 چند اور ہو جاتی ہے۔ اس پہلے جمعہ کے دن کرنے والے مخصوص اعمال میں سب سے پہلے غسل کرنا، اچھی اور پاکیزہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے اور خوشبو لگانے کی سخت تاکید فرمائی ہے، کیونکہ یہ مومن کی عید کا دن ہے۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے جلد مسجد پہنچنا اور خطبہ کو نہایت توجہ اور خاموشی سے سننا گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن اچھے طریقے سے غسل کرتا ہے، پاک صاف ہو کر مسجد جاتا ہے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے، تو اس کے جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 3 دن کا مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس مبارک جمعہ کے دن کا ایک اور لاڈلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجنا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب ذی الحج کے مبارک دنوں کا جمعہ ہو اور مومن 100 بار یا 200 بار یا اس سے بھی زیادہ درود پاک کا تحفہ مدینہ منورہ بھیجتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس کا نام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فلاں امتی نے
اس پاک وقت میں آپ پر یہ ہدیہ بھیجا ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو کر اس امتی کے حق میں شفاعت فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا بھی ایک اور مروجہ اور خوبصورت سنت ہے جو انسان کی زندگی کو اگلے جمعہ تک ایک خاص غیبی نور سے منور رکھتی ہے۔ ناظرین محترم، 5 ذی الحج کے اس جمعہ کے دن جب آپ یہ تمام مسنون اعمال کر لیتے ہیں، ان اعمال کو آپ نے ساری زندگی کرنے ہیں، تو آپ کا دل اس خاص وظیفے اور سورت کو پڑھنے کے لیے بالکل تیار اور پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور جو گھر کے کونے کونے کو اللہ پاک کے نور سے بھرنے والی ہے۔ سماجی اور گھریلو سطح پر آج لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، کہیں رزق کی تنگی ہے تو کہیں اولاد نافرمان ہے، کہیں آپس کے جھگڑے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ ان تمام مسائل کا واحد روحانی حل یہی ہے کہ ہم ان مبارک دنوں کے اعمال کو اپنانے، اور جب گھر کا سربراہ اور گھر کے باقی افراد جمعہ کے دن ان پاک اعمال پر کار بند ہوتے ہیں تو اس گھر کی حالت بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 5 ذی الحج کے جمعہ کی برکت سے آپ کے تمام دنیاوی اور آخروی اور تمام معاملات کو سلجھا دے گا، بشرط یہ کہ ہم غفلت کو چھوڑ کر ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین محترم، اللہ والوں کی زندگیاں ہمارے لیے وہ روشن مینار ہیں جن کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کے راستے کو تلاش کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور اللہ پاک کے نیک بندے ان مبارک دنوں کی قدر اس طرح کرتے تھے کہ ان کا سونا بھی عبادت بن جاتا تھا اور ان کا جاگنا بھی سراپا ذکر الہی ہوتا تھا۔ حضور حج کے اس پہلے عشرے میں بالخصوص جب 5 ذی الحج کا یہ مبارک جمعہ آ جاتے ہیں تو اللہ والے اپنے مسلوں کو آنسوؤں سے بھگو دیا کرتے تھے۔ تاریخ میں آتے ہیں کہ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تو بزرگ صوفی اور محدثین اپنے تمام دنیاوی کتب و مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ سال کے یہ 10 دن کائنات کے وہ انمول موتی ہیں جنہیں اگر انسان نے غفلت میں گنوا دیا تو وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ پچھتانے والوں میں سے ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم قرآن کریم کے فضائل پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا ایک ایک حرف اپنے اندر غیبی خزانوں کی چابیوں کو رکھتا ہے۔ قرآن مجید سراسر نور ہے، اور جب اس نورانی کلام کو ذی الحج کے مبارک جمعہ کے دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی برکت کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے۔ 5 ذی الحج کا یہ جمعہ اپنے اندر ایک خاص تاثیر رکھتے ہیں کیونکہ اس دن میں زمین پر کیے جانے والے ہر نیک عمل کا ثواب اور اجر دگنا بلکہ احادیث کی روشنی میں کئی 100 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جب عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے تو ذی الحج کے اس لاڈلے جمعہ کے دن اللہ پاک کی رحمت اس قدر جوش میں آتی ہوتی ہے کہ وہ بندے کے ایک بار سبحان اللہ کہنے پر پہاڑ جتنا اثر لکھوا دیتا ہے۔ یہ کائنات کے مالک کا اپنے بندوں پر وہ احسان ہے جو وہ امت محمدیہ کے لیے مخصوص فرما چکا ہے۔ جمعہ کے دن بالخصوص کرنے والے اعمال میں سب سے افضل عمل جس کی تاکید تمام اللہ والوں نے کی ہے وہ ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، اللہ پاک کے حضور گریہ وزاری کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہو تو دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ پاک کی خاص تجلی زمین پر ہوتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اس وقت جب آپ قرآن پاک کی اس خاص سورت کی تلاوت کریں گے جس کا ذکر ہم آگے کرنے والے ہیں تو آپ کے دل کے اندر ایمان کا وہ نور پیدا ہو جائے گا جو آپ کی زندگی کی تمام تاریکیوں کو دور کر دے گا۔ اللہ والے اس آخری گھڑی میں رو رو کر اپنے مالک سے معافی مانگتے تھے کیونکہ جب بندہ اس وقت روتا ہے اللہ اس کی جولی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہمارے سماجی مسائل کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گھروں سے برکت کے راستوں کو خود بخود بند کر دیا ہے۔ ہم دن رات دنیاوی پریشانیوں کا رونا تو روتے ہیں لیکن جمعۃ المبارک کے اس مبارک دن میں اپنے رب کے لیے چند منٹ نکالنے سے قاصر رہتے ہیں۔ جب آپ 5 ذی الحج جمعہ کے دن اس خاص عمل کو اپنے گھر میں کریں گے تو اس کی برکت سے نہ صرف آپ کے گھر کا کونا کونا اللہ پاک کے نور سے بھر جائے گا کہ بلکہ آپ کے رزق میں ایسی وسعت آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے کلام میں یہ طاقت ہے کہ یہ تنگی کو فراخی میں اور بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے۔
ہمیں پاس اپنے اندر وہی یقین پیدا کرنا ہے جو اللہ والوں کا تھا، جنہوں نے دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اپنے رب کی ذات پر توکل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں بار بار یہ سکھاتی ہے کہ جمعہ کا دن مومن کے لیے اللہ پاک کی طرف سے انعام کا دن ہے۔ جب ذوالحج کی برکتیں اس دن کے ساتھ مل جاتی ہیں تو یہ انعام لاکھوں گنا بڑا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس دن کو ایک جشن کی طرح مناتے تھے، لیکن ان کا جشن دنیاوی نہیں بلکہ روحانی ہوتا تھا۔ وہ اپنی زبانوں کو درود پاک کے تحفوں سے سجا کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور قرآن مجید کے انوار و تجلیات سے اپنے سینوں کو منور کرتے تھے۔ آئیے ہم بھی اس 5 ذی الحجہ کے جمعہ کی غنیمت جانیں اور اپنے گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنائیں اور اس مبارک سورت کے پڑھنے کا وہ خاص طریقہ سیکھیں جو ہماری تقدیر کو عید سے پہلے پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ اس بابرکت کلام کے بارے میں اور اس کے پڑھنے کے اس مبارک اور آسان طریقے کے بارے میں، تاکہ عید الاضحیٰ کی آمد سے پہلے پہلے اس 5 ذی الحجہ کے پہلے جمعہ کو ہم اپنی تقدیر کو بدل سکیں، اپنے گھر کو اللہ پاک کے نور سے بھر سکیں۔ اس نورانی عمل کو کرنے کے لیے شریعت کی کوئی سخت شرائط یا وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ 5 ذی الحجہ جمعہ کے مبارک دن کو کسی بھی فرض نماز کے بعد نہایت اطمینان سے بابوسو حالت میں مصلی پر بیٹھ کر یا گھر کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ شرط صرف اور صرف یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کے لیے بیٹھیں تو آپ کا پورا دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع صرف اور صرف کائنات کے مالک کی طرف ہونی چاہیے۔ جب آپ اس مبارک عمل کی نیت سے مصلی پر تشریف رکھیں تو سب سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود، مختصر سا درود پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی۔ درود پاک پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے اور بندے کے یہ عمل براہ راست بارگاہ الہی میں قبولیت کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ درود پاک کے بعد اب آپ نے نہایت ہی توجہ اور دھیان کے ساتھ تیسرے کلمے کی ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ان کلمات کی فضیلت اتنی عظیم اور تفصیل طلب ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا، اس کی توحید، اس کی بڑائی اور سب ایک ساتھ جمع کر دی گئی ہیں۔ جب ایک بندہ ذوالحجہ کے اس لاڈلے جمعہ کے دن ان کلمات کو 100 بار گنگناتا ہے تو عرش الہی پر اس کے نام کا غلغلہ مچ جاتا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو انسان کے دل سے ہر قسم کی مایوسی کو، ہر قسم کی پریشانی کو ختم کر دیتے ہیں اور بندے کا توکل اپنے رب پر اتنا زیادہ مضبوط کر دیتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سہاروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح یہ آپ کی زندگی کی تمام بندشوں اور معاشی تنگیوں کو جڑ سے ختم کرنے کی پوری طاقت رکھتی ہے۔ اس کے فوراً بعد اب آپ نے قرآن مجید کے سب سے پہلی اور عظیم ترین سورت یعنی سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 مرتبہ نہایت دھیان اور دل کی عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کائنات کے نظام پر غور کریں تو عدد 7 کی ایک عجیب اور خوبصورت اہمیت ہے۔ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے، 7 زمینیں بنائی، کعبہ کے گرد طواف کے چکر اور 7 اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کے پھیرے بھی 7 بنائے۔ اسی طرح جب آپ 5 ذی الحجہ کے اس پہلے جمعہ المبارک کے دن 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ کے پورے قرآن مجید کا نچوڑ ہے اور ام القرآن ہے تو اس کی روحانی طاقت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور اس سورت کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے جو ہر ذہنی، جسمانی اور معاشی بیماری کے لیے اکسیر ہے۔ جب ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں کا نور، جمعہ کے دن کی برکت، تیسرے کلمے کی عظمت اور سورۃ الفاتحہ کے انوارات ایک ساتھ ملتے ہیں تو کائنات کی یہ سب سے طاقتور اور روحانی گھڑی بن جاتی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر کا کونا کونا اللہ پاک کے ذاتی نور سے اس طرح برسائے گا کہ وہاں موجود ہر قسم کی نحوست اور پریشانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ آپ کے میں برکت پیدا ہو جائے گی، گھر میں سکون ابل پڑے گا اور آپ کی تمام دنیائی مسائل غیب سے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس عمل کے آخر میں آپ نے دوبارہ وہی 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ لوگوں نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا تاکہ یہ پورا وظیفہ قبولیات کا پروانہ بن جائے۔ ناظرین محترم، یہاں آپ کا یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنے ہاتھوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پھیلا دینی ہیں اور اپنے دل کی تمام حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھ دینی ہیں۔
دعا ہی وہی واحد چیز ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئوں کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور جب آپ 5 ذوالحج کے ان لاڈلے دنوں میں، جمعہ کے ان بابرکت سوال راتوں میں یہ عمل کر کے رو رو کر اپنے مالک سے مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے گا اور آپ کی جھولی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ کو یہ پیغام، یہ خوبصورت اور مستند گفتگو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے ہمارے اس معلوماتی چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے مبارک ناموں میں یا اللہ یا نور ضرور لکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔